حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا تو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، خواہ تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے ابر یعنی کناروں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تو زمین کے بھرنے کے برابر گناہ کر کے میرے پاس آئے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تمہیں اتنی ہی مقدار میں مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 2336۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت عطا فرما دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ تم سب فقراء ہو مگر جسے میں غنی کر دوں، تم مجھ سے اپنا رزق طلب کرو، اور تم سب گنہگار ہو مگر جسے میں بچا لوں۔ تم میں سے جسے علم ہو کہ میں مغفرت کرنے پر قادر ہوں اور وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دیتا ہوں اور میں پرواہ نہیں کرتا۔ اور اگر تمہارا اول و آخر، تمہارے زندہ و مردہ، تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے، سارے میرے بندوں میں سے اس شخص جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے پر جتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارا اول و آخر، تمہارے زندہ و مردہ اور تمہارے جوان اور بوڑھے سب میرے بندوں میں سے اس شخص جیسے ہو جائیں جو کہ سب سے زیادہ بد نصیب و گمراہ ہے تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر تمہارا اول و آخر، تمہارے زندہ و مردہ اور تمہارے جوان اور بوڑھے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، پھر تم میں سے ہر انسان جی بھر کر مانگ لے اور میں تم میں سے ہر سائل کو دے دوں تو اس سے میری بادشاہت میں اتنا ہی فرق آئے گا جیسے تم میں سے کوئی سمندر کے پاس سے گزرے اور وہ اس میں ایک سوئی ڈبو کر باہر نکال لے، اس لیے کہ میں سخی داتا ہوں اور جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ میرا عطا کرنا کلام ہے اور میرا عذاب کرنا بھی کلام ہے۔ کسی چیز کے بارے میں میرا امر تو بس اتنا ہی ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو میں اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 2350۔ تشریح: گناہ پر اصرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پر دوام کرنا یعنی بار بار اس گناہ کو کرنا۔ یوں تو خود گناہ کرنا کوئی کم بری بات نہیں ہے، اس پر اصرار کرنا تو بہت ہی برا ہے، کیونکہ صغیر گناہ پر اصرار کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر پہنچا دیتا ہے اور کبیرہ گناہ پر اصرار کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ لہٰذا اس ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے استغفار کرتا ہے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، تو وہ حد اصرار سے خارج ہوتا ہے، چاہے اس سے اس گناہ کا ارتکاب کتنی ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، کیونکہ گناہ پر ارتکاب کرنے والا تو اسی کو کہیں گے جو بار بار گناہ کرے، مگر نہ تو وہ اس گناہ سے شرمندہ اور نادم ہو اور نہ استغفار کرے۔